أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القريات التي كانت حظيرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلهم بما كانوا يفسقون صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ اعراف کی 163 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی۔ سورہ اعراف میں 206 آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ اس کے آج ہم 163 سے 167 ان 5 آیتوں کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ اعراف جو مکی صورت ہے، یہ مکے کے اس دور کی صورت ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے پورے 12 سال گزر چکے تھے، یعنی مکے میں ظلم ستم کا دور تھا۔ لیکن اب جو آیتیں آ رہے ہیں یہ مدینہ میں نازل ہوئی بھی ہے، لیکن اس میں جو ہے بنی اسرائیل کا اب تک جو بنی اسرائیل کا جو ذکر ہو رہا تھا، تو یہ ان کے گزرے ہوئے حالات بیان کیے جا رہے تھے۔ اب جو یہاں پر ایک بستی کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس میں ان کے وہ جو بستی جو ہے، جس بستی کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، اس کو مدینہ میں جو یہودی رہتے تھے اس کو جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو عذاب نازل کیا تھا تو یہ اس سے واقف تھے۔ اس بستی کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ سورہ اعراف کی 163 نمبر آیت کا ترجمہ: اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ اب وہ بستی کا یہاں پر نام نہیں بتایا گیا ہے، کیونکہ مدینہ میں جو یہ آیت نازل ہو رہی تھی، جو یہودی تھے وہ اس بستی کو جانتے تھے۔ انہیں یاد دلاؤ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں وہ بستی کون سی تھی اس کا نام نہیں بتا رہا، لیکن جن لوگوں کے سامنے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، یعنی یہودیوں کے سامنے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر مدینہ آئے، وہاں پر جو یہودی تھے ان کو یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ جانتے تھے وہ بستی کون سی تھی اور ان پر کون سا عذاب آیا تھا، کیونکہ یہ جو بنی اسرائیل یہودی جو تھے یہ ہر وقت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے ہر موقع کا تلاشتے تھے، لیکن یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کبھی بھی انہوں نے اس میں یعنی انکار نہیں کیا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے تھے وہ بستی کو. تو یہاں پر وہ بستی کا نام نہیں بتایا گیا ہے، خالی کہا گیا ہے کہ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی. یعنی سمندر کے کنارے پر وہ بستی تھی، یعنی وہ تجارتی منڈی تھی بہت بڑی، اور ان کا کاروبار جو تھا مچھلی کا کاروبار تھا. انہیں یاد دلاؤ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر کر ان کے سامنے آتی تھی. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے آزمائش میں ڈالتا ہے، اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی. یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں ڈال رہا تھا. انہوں نے جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے ہم کو ایک دن جو ہے آرام کا ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے ہم باقی دنوں میں تجارت کرے اور ایک دن آرام کرے اور اللہ کی عبادت کرے. ان کی خود کی خواہش تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سبت یعنی ہفتے کے دن کو چنا. اب اللہ تعالیٰ ہفتے کے دن ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے. جس طرح سے ہماری باوا اور ہماری ماں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جس طرح سے آزمائش میں ڈالا تھا کہ تم جو ہے جنت میں ہر درخت کا پھل کھانا لیکن ایک درخت کے قریب نہ جانا. تو ان کو جس طرح سے شیطان نے بہلا پسلا کر اس درخت پر کھانے پر آمادہ کیا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر زمانے میں انسانوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے. تو اس طرح سے بنی اسرائیل کو آزمائش میں ڈالا کہ مچھلیاں جو ہے باقی دنوں میں غائب ہو جاتی تھی، اور سبت یعنی ہفتے کے دن جو ہے اوپر آتی، یعنی یہ ہاتھ سے بھی پکڑ لے سکتے تھے. تو ایسا ان کے سامنے آتی تھی. تو اس طرح سے ان کو آزمائش میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے. اور سبت یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کے نافرمانی کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈالے. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر زمانے میں ہر امت کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ دیکھے کہ یہ جو امت ہے، یہ جو بندے ہیں میرے اللہ کے بندے، تو یہ آزمائش میں اترتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں. اسی طرح بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا. پھر آگے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک جماعت نے دوسرے جماعت سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے. لیکن وہ جو بنی اسرائیل میں 3 جماعتیں بن گئے، 3 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے. ایک جو ہے کھلم کھلا نافرمانی کر رہی تھی، اور ایک جو ہے جماعت ایسی تھی جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی تو نہیں کرتی تھی لیکن اس دن عبادت کرتی تھی. اور تیسری جماعت وہ تھی جو خود بھی عبادت کرتی تھی اور جو لوگ نافرمانی کر رہے ہیں ان کو بھی روکتی تھی. تو دوسری جو جماعت تھی وہ ان سے کہتی تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جو ہلاک ہونے والے. اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک جماعت نے دوسرے جماعت سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے. جو جماعت جو ہے صرف عبادت کرتی تھی، ہم کو اللہ نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے ہم اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کریں گے اور اس دن عبادت کریں گے. وہ جماعت کس کو کہتی؟ وہ تیسری جماعت کو جو خود بھی رکتی تھی اور ان کو بھی روکتی تھی، وہ یا سخت سزا دینے والا. تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کر لے. یعنی اللہ کے پاس ہم جو ہے کل عذر پیش کرے کہ ہم نے تو ان کو روکا تھا، اس لیے ہم یہ کام
کرتے ہیں، وہ تیسری جماعت جو ہے یہ کہتی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی آزمائش میں ڈالا کہ اس ہفتے کے دن جو ہے مچھلیاں ایک دم سامنے آ جاتی تھی اور باقی دنوں میں غائب ہو جاتی تھی. تو یہ لوگوں نے ایک ترتیب بھی نکالی کہ کیا کرتے، یہ ہفتے کے دن جو ہے مچھلیاں جب آتی تو بند باندھتے تھے تاکہ مچھلیاں اسی میں رہے، اور اتوار کے دن دوسرے دن اس کو پکڑتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں، ہم نے تو مچھلیوں کو نہیں پکڑا، ہم نے اتوار کے دن پکڑا. اس طرح سے چال چلتے تھے. تو یہ تیسری جماعت جو ہے ان کو ڈراتی، دیکھو اللہ کا احکام ہے، تم اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہو. تو یہ دوسری جو جماعت تھی ان سے کہتے کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جو اس کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے. تو ان کو کہتے کہ ہم اللہ کے پاس کل عذر پیش کریں کہ ہم نے تو ان کو ڈرایا تھا. اس طرح سے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخرکار جب انہیں ہدایت کو بالکل ہی فراموش کر گئے، آخرکار جب انہوں نے جو ہے اللہ کی ہدایت کو جو ہے تو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کے نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. آخرکار جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب یہ نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ کا عذاب آیا. تو اللہ کا عذاب جو آیا تو صرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے صرف ایک جماعت کو بچایا، باقی سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا. پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ اور ذلیل. یعنی پھر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے صرف وہ جماعت جو امر بالمعروف کرتی تھی، جو یعنی برائی سے خود بھی رکتی تھی اور دوسروں کو بھی روکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو بچا لیا. باقی دونوں جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا اور ان کو ذلیل کیا اور بندر بنایا. اب بندر بنانے کا جو ان کو عذاب دیا اللہ تعالیٰ نے، کس طرح سے بندر بنے، یعنی ان کا جو شکل اور صورت جو ہے ان کی بندر بن گئی، اور باقی ان کی جو اندر کی جو صلاحیتیں تھے تو وہ باقی سب ویسی ہی باقی رہی، صرف جو ہے تو ان کی صورت جو ہے بندر ہو گئی، بندر سی ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر نہیں بتا رہا بعد میں ان کے نسل کا کیا ہو گیا، کیسا ہو گیا. یہ واقعہ یا قرآن میں یا حدیث میں بھی ہم کو نہیں ملتا. بہرحال اللہ تعالیٰ کہتا ہے خالی کن فہو جا اور ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، یعنی بندر بنا دیا. تو یہ جو واقعہ بنی اسرائیل کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، تو یہ واقعے سے وہ واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ ان کے قوم کو اللہ تعالیٰ نے جو عذاب لایا اس میں بندر بنایا گیا. تو یہی لگتا ہے آج کے دور کی جو سائنس ہے، جو وہ اس کو بھی معلوم ہے کہ ان کی قوم کو جو ہے بندر کا عذاب آیا تھا، اس لیے انہوں نے کیا کیے، سارے انسانوں کو ہی بندر کی اولاد بنا دیے. ہاں، تو یہ ہے وہ سازش، یعنی انسان جو ہے کہیں بندر کی اولاد نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنی اسرائیل کے ایک جو سمندر کے کنارے بستی تھی، انہوں نے اللہ کے احکام کی کھلا جو خلاف ورزی کی تھی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں پکڑ لیا اور بندر بنایا. تو وہ شعوری طور پر جو انسان تھے ان کو سب انسان کے جیسا سمجھتے تھے، بات کرتے تھے، سمجھ دی تھی. اللہ تعالیٰ نے خالی ان کی صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا، لیکن ان کے بعد میں کیا حال ہوا اس پر ہم کو قرآن نہیں بتاتا. تو ہم کو بھی اس پر زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، بس کہہ رہا ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا. تو ہاں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر دور میں جو ہے اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے، ہر قوم کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور کھلی چھوٹ دیتا ہے. پھر ایک دم کھلا جب نافرمانی پہ اتر آتی ہے وہ قوم جو پھر نافرمانی کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں پکڑ لیتا ہے. ہر دور میں یہی بھی ہوتا ہے.
تو یہ ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ہم بھی آج اگر صرف ہم اللہ اللہ کرتے ہوئے تسبیح لے کر ایک کونے میں بیٹھ گئے تو ہم کو بھی یعنی اللہ کا جب عذاب آئے گا تو اس عذاب سے ہم بھی بچ نہیں سکیں گے. تو ہم کو جو لوگ نافرمانی کر رہے ہیں کھلم کھلا نافرمانی کر رہے ہیں تو ان کو بھی روکنا پڑے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگوں کو بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بنی اسرائیل پر قیامت تک ایسے لوگوں کو برابر ان پر مسلط کرتا رہے گا جو برابر ان کو بدترین عذاب دیتے رہیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ پیشن گواہی ہے کہ قیامت تک جو ہے بنی اسرائیل پر ایسے لوگ آتے رہیں گے جو بنی اسرائیل کو سخت عذاب دیتے رہیں گے. ہاں تو تاریخ کا اگر مطالعہ کرے تو بنی اسرائیل کی تاریخ کا تو ان میں جو ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے برابر جو ہے ایسے لوگ بھیجے جو ان کی اینٹ سے اینٹ بجاتے تھے, ان کو قتل عام کرتے تھے, ان کو لاکھوں کی تعداد میں ان کو مارتے تھے. دنیا میں ہمیشہ ان کو ذلیل ہوتے رہے یہ لوگ, چاہے ہٹلر کا لو یا اس سے پہلے بھی لیجئے. یہ جو ہے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے برابر ایسے لوگوں کو بھیجا, ایسے بادشاہوں کو بھیجا. ہر زمانے میں ان کو یہ قتل عام کرتے تھے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازنے کے بعد بھی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے تھے. بھلے ہی آج دنیا میں یہ یہودی اور عیسائی ایک نظر آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ انہوں نے جو یہ اگر آپس میں لڑتے رہیں گے, اگر تاریخ کا مطالعہ کرے تو انہوں نے آپس میں اتنی جنگیں لڑی ہیں, یہ آپس میں اتنی خون ریزی کی ہے انہوں نے کہ جس کی حد نہیں. یہ آپس میں ہمیشہ لڑتے کٹتے رہے ہیں, ایک دوسرے کو مارتے رہے ہیں, ایک دوسرے کی اینٹ سے اینٹ بجاتے رہے ہیں. لیکن اب جب انہوں نے یہ سمجھوتا کر لیا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ اگر آج جو یہ یہودی اور عیسائی جو ایک نظر آتے ہیں, انہوں نے سمجھ لیا کہ اگر ہم آپس میں ہی اگر لڑتے رہیں گے تو یہ جو اسلام جو آیا ہے تو یہ ہم کو مٹا دے گا. اس لیے یہ آج بظاہر گٹھ جوڑ نظر آ رہا ہے ان کا, لیکن ان کے آپس کی دشمنی کب بھی پھوٹ سکتی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ ایک آزمائش کر رہا ہے. آج یہ دونوں مل کر جو ہے امت مسلمہ پر جو ظلم ڈھا رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز ہے اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لیتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے سزا دینے میں بھی تیز ہے اور اللہ تعالیٰ ہے جو رحم بھی کرتا ہے اور درگزر بھی فرماتا ہے. تو اس طرح سے تھا یہ 163 سے 167 نمبر کی آیتوں کا حاصل مطالعہ, جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس بستی کا ذکر کر رہا ہے جو بنی اس سمندر کے کنارے تھی, جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو ہے ان کو آزمایا کہ باقی دنوں میں جو ہے مچھلیاں جو ہے تو سمندر سے غائب ہو جاتی تھی, اور جو دن ان کو آزمایا تھا انہوں نے خود جو مانگ کر لیا تھا کہ ہم جو ہے ایک دن جو ہے اللہ کی عبادت کریں گے, تو اللہ تعالیٰ اس دن ہی مچھلیوں کو اوپر سمندر میں لاتا, ایسا جیسا کہ بس ہاتھ سے پکڑ لے, ایسا اتنے قریب آتی تھی مچھلیاں. تو انہوں نے سازش کی اور اس طرح سے پھر جو کھلم کھلا نافرمانی کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو کھلم کھلا نافرمانی کر رہے تھے اور جو خالی بیٹھ گئے تھے یعنی کہ عبادت کرتے ہوئے ہم کیوں ان کو روکے, تو اور ایک تیسری جماعت جو تھی جو یہ لوگ نافرمانی کرتے تھے ان کو بھی روکتے تھے اور خود بھی رکتے تھے. تو اللہ کا جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں جماعتوں کو پکڑ لیا اور صرف ایک جماعت کو اس عذاب سے بچایا. تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ آج دنیا میں امت مسلمہ کو جو آزمائش آ رہی ہے
تو ہم کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے کہیں پہلی نمبر کی جماعت جو کھلم کھلا نافرمانی کر رہی ہے، یا دوسرے نمبر کی جماعت صرف جو ہے ہم عبادت میں مشغول ہیں، ہم کو کوئی لینا دینا نہیں، دنیا میں جو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے ہم کو بس اللہ کا حکم ہے، ہم عبادت کر رہے ہیں، کہیں وہ دو جماعتوں میں تو ہم نہیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف اور صرف جو تیسرے نمبر کی جماعت ہے، جو خود بھی رکتی ہے اور عبادت بھی کرتی ہے، اور جو لوگ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اس کو بھی نصیحت کرتی ہے، تو ان تین جماعتوں میں ہمارا شمار کہاں ہے؟ تو ہم کو اس پر غور کرنا چاہیے. تو اللہ سے دعا ہے، اللہ جو ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ اس میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.